السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 37۔ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ سورہ صفات سے ہم کو ملتا ہے۔ ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکی کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں نے سر تسلیم ہم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنا دیا۔ نمبر 3، جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یادیں اور یادگاریں پچھلے آنے والوں میں باقی رکھتے ہیں۔ نمبر 4، آج دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ عیسائی ہوں یا یہودی، سابی ہوں یا مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ نمبر 5، قیامت تک تمام مسلمان سنت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھیں گے اور قربانی دے کر اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو مانا۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف اور تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھی۔ نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ قربانی دینا سب سے مشکل کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے خلیل اللہ کا لقب پایا۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق ملتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 11، اولاد کو والد کا کیسا فرمانبردار ہونا چاہیے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 12، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی با کمال خاتون تھی، جنہوں نے اپنے شوہر سے کوئی گیلا شکوہ نہیں کیا کہ آپ اس کو کیوں قربان کرنے لگے ہیں۔ نمبر 13، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی اچھی تربیت کی کہ انہوں نے والد کو فوراً کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ ایسے والدین اور اولاد سب کے نصیب میں کرے آمین، جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب میں صحیح قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔